اسٹینڈرڈ پہ جب وہ پورا اترتا ہے، اب قوم سے کہتے ہیں کہ آؤ یہ 5 7 8 10 آدمی ہیں، جس کو چاہو سلیکٹ کر لو، جس کو کرو گے ٹھیک فیصلہ کرو گے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، دوسری طرف اقبال نے جو کنسپٹ دیا ہے وہ بینوولنٹ ڈکٹیٹرشپ کا دیا ہے، یعنی ایک ایسا سلطان، چاہے وہ سلطان، پھر ہماری تاریخ میں جتنے وہ لوگ جنہوں نے امت کی تاریخ بدلی ہے وہ ظاہری طور پر تو آج کی اصطلاح میں ڈکٹیٹر تھے. آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کو لیجئے، نور الدین زنگی کو لیجئے، ٹیپو سلطان کو لیجئے، سراج الدولہ کو لیجئے، آپ جس مرضی وجود کو لے لیجئے، محمد بن قاسم کو لے لیجئے، وہ سارے تو آج کی اصطلاح میں ڈکٹیٹر تھے. لیکن وہ کس قسم کے ڈکٹیٹر تھے کہ محمد بن قاسم جب حکومت کر کے ہندوستان سے جاتے ہیں تو ہندو لوگ نعوذ باللہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی دیوتا ہے کہ انسان تو اس اعلیٰ کردار اور اخلاق کا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور علامہ اقبال نے یہاں پر ایک کانسیپٹ اور دیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام اس سے لے گا کہ جہاں پہ جنیدی اور ارد شیری اکٹھی ہو جائے گی. یعنی ارد شیر ایک بہت بڑا پولیٹیکل اور ملٹری بادشاہ تھا ایران کا، اور جنیدی سے مراد جنید بغدادی ہے. یعنی اقبال نے جو کانسیپٹ دیا ہے کہ اگر ایک پولیٹیکل اور ملٹری ڈکٹیٹر اپنی ذات میں ایک فقیر اور ایک ولی اللہ بن جاتا ہے تو وہ ڈکٹیٹرشپ بھی انسانیت کے فلاح کے لیے اعلیٰ ترین قیادت ہے. ایک طرف انہوں نے اسپرچل ڈیموکریسی کی بات کی ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم انتخابات کے ذریعے کرنا چاہتے ہو تو اسپرچل ڈیموکریسی کرو، ویسٹرن ڈیموکریسی نہ کرو. یعنی 5 7 اعلیٰ ترین انسان سلیکٹ کر کے قوم سے کہو کہ ان میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کر لے تاکہ جس کو سلیکٹ کریں گے بہترین فیصلہ ہوگا. دوسری طرف ایک ملٹری ڈکٹیٹر بھی ہو سکتا ہے، ایک فوجی ڈکٹیٹر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر روحانیت اور تقوی کا وہ مقام ہے کہ وہ جنید بغدادی اور حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت ابوبکر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی روحانی احساس رکھتا ہے، دین کی روحانی احساس کو رکھتا ہے، جو انسانوں سے اس طرح محبت کرے گا کہ جس طرح ایک خلیفۃ الرسول کو، جس طرح ایک خلیفہ کو محبت کرنی چاہیے، تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے. دین نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہمارے اوپر کہ ہم سلطان لیں، بادشاہ لیں، خلیفہ لیں، امیر لیں، امیر المومنین بنائیں یا خلیفہ وقت نام دیں یا اس کو ڈکٹیٹر کہیں یا اس کو ڈیموکریسی کا نام دیں. دین نے کوئی پابندی نہیں لگائی. اسلام کی ڈائنامزم یہی ہے. بھائی میں یہاں پر آپ سے ایک اور the reason I want to go into specifics is کہ لوگوں کا یہ سوال ہمیشہ آتا ہے کہ جی کیوں آپ ایک الٹرنیٹ سسٹم تو بتائیں. اسی الٹرنیٹ سسٹم کے اوپر میں ایک اور چیز آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارا جو یہ سسٹم ہوگا، اقبال جب بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم جب بھی ایک لیڈر کو الیکٹ کرو اس کو پولیٹیکل پاور دو، اس کو روحانی پاور دو اور اس کو ملٹری مائٹ دو. یہ تینوں چیزیں اس کے پاس ہونی چاہیے، تب وہ یونٹی آف پاور کی بات کرتے ہیں. چاہے ہم اسلام اور قرآن سے اٹھا کے دیکھیں، چاہے ہم اپنے سپہ سالار وقت اور خلفائے راشدین سے لے کر خلافت العثمانیہ کی بات کریں، ہم جس کی مرضی کی بات کریں، جب بھی اسلام عروج کے زمانے میں تھا تو ہماری یہ تینوں پاور یونائٹ تھیں. دیر واز نو ملاازم ان اسلام، دیر واز نتھنگ سچ ایز دیٹ آف کورس کہ جی یہ دین جو ہے وہ اسٹیٹ سے الگ سسٹم ہے. ابھی اگر ہم اس سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو how will that happen? We have to change a lot of things in this system. How will that happen? I agree. دیکھو سمپل بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کسی ڈیموکریسی میں فی الحال اگر آپ اس نظام میں ہیں یا اس کے اندر ہمارے یہاں 2 ہی نظام چلتے ہیں نا، لوگ ڈیموکریسی کا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں یا ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے جی. تو دونوں نظاموں کو آپ نے طاہر کرنا ہے، پاک کرنا ہے، پیوریفائی کرنا ہے. ڈکٹیٹرشپ ہے تو اس کو بینوولنٹ ڈکٹیٹرشپ ہونا چاہیے. اگر ڈیموکریسی ہے تو اٹ شوڈ بی اسپرچل ڈیموکریسی. اور یہ دونوں سسٹم اسی وقت ہوتے ہیں کہ جب معاشرے میں افراد کا مورل فائبر بڑھتا ہے. دیکھیے ایک فوجی ڈکٹیٹر اگر آ کے حکومت کرتا ہے لیکن اپنی ذات میں وہ اللہ کا ولی ہے، ذات میں وہ درویش ہے، ذات میں وہ فقیر ہے، ذات میں وہ سیدنا عمر کی طرح زمین پر لکڑی کا ٹیک لگا کے سو سکتا ہے اور ایمانت اور خیانت کے معاملے میں اتنا محتاط ہے تو اس کے جسم پہ 2 چادریں بھی ہوں تو ایک مسکین اس سے پوچھ سکے کہ تمہارے جسم پہ 2 چادر کہاں سے آئی ہے، تو بائی گاڈ ایسے ڈکٹیٹر کے ساتھ میں زندگی گزارنا چاہوں گا. تو اس میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ وہ دنیا اس کو ڈکٹیٹر کہے یا دنیا اس کو کیا نام دے، لیکن وہ ڈکٹیٹر نہیں ہوگا. ڈکٹیٹر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ اسٹالن کی طرح ماؤ کی طرح یا مسولینی کی طرح فیشسٹ ہونا چاہیے. جب کوئی شخص اللہ اس کے رسول سے ڈر کر قرآن و سنت کے مطابق اپنی مخلوق پر محبت کرنے والا ہوتا ہے تو پھر وہ ڈکٹیٹر نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ خود فیصلے کیوں نہ کر رہا ہو. کیونکہ اگر اس کے فیصلے اللہ رسول کے حکم کے تابع ہیں، اگر حکمرانی اللہ رسول کی ہے تو پھر انسان ڈکٹیٹر کیسے ہو سکتا ہے؟ جی اصل بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں ڈکٹیٹر اس کو کہتے ہیں جو اپنی مرضی سے فیصلے کرے، جو اللہ رسول کا حکم امپلیمنٹ کرے وہ ڈکٹیٹر نہیں ہوتا. اسی لیے جیسے آپ نے کہا کہ اسلام میں خلافت کا جو کانسیپٹ ہے،
خلیفہ تو رسول ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہوتا ہے دنیا میں. اس کے پاس پولیٹیکل پاور بھی ہوتی ہے، اکنامک، ملٹری، اسپرچل پاور بھی. اور یہ بات ہمارا دشمن بھی سمجھتا ہے. جب خلافت عثمانیہ کو توڑا گیا تو انگریزوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہم نے ترکی کو ختم کر دیا ہے اب، کیونکہ ہم نے اس کی روحانی اساس ختم کر دی ہے. دیٹ از وی ہیو ڈسٹرائڈ اسپرچل ایتھوس. اس نے پولیٹیکل اور ملٹری پاور کی بات نہیں کی، اس نے کہا کہ ہم نے اس کی روحانی اساس ختم کر دی ہے. کیونکہ خلیفہ کا اسٹیٹس بھی ایک روحانی اسٹیٹس ہوتا ہے. بات یہی ہے کہ آپ کا حکمران چاہے جمہوری طریقے سے آئے، جس کو اسپرچل ڈیموکریسی کہہ رہے ہیں. ویسٹرن ڈیموکریسی سے کوئی خیر آپ کے اوپر نہیں آ سکتی، یاد رکھیے گا. اس ویسٹرن ڈیموکریسی میں جس میں 500 سیاسی جماعتیں ہوں، جس میں سینکڑوں ناپاک اور کرپٹ لوگ پیسے کے زور پر ویسٹ اور مغرب اور ہمارے دشمنوں کی طاقت سے طاقت اور اقتدار اور غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، جو ناپاک اور ان پیوریفائڈ لوگ ہوں، جو اقتدار میں اس لیے آئے کہ لوٹ مار کر کے ملک و قوم میں خیانت کریں، اس نظام سے ہمیں کسی خیر کی امید نہیں ہے. نہ کوئی شریف آدمی اس نظام میں اوپر اٹھ سکتا ہے. اکا دکا آ بھی گیا، کوئی ایک اچھا وزیر لگ بھی گیا، کوئی اچھا پرائم منسٹر آ بھی گیا، تو وہ نظام نہیں تبدیل کر سکتا. نظام یہی رہے گا. لہذا اس نظام میں پیچ ورک کے بجائے اس کو ریفارم نہیں کیا جا سکتا، اس کو تبدیل کرنا پڑے گا، اس کو ریموو کرنا پڑے گا. جیسے آپ نے بات کی، بہت زیادہ چیزیں تبدیل کرنی ہے، اور اتنی بڑی تبدیلی کے لیے فی الحال شروع میں آپ کو ایک بیناولنٹ ڈکٹیٹر چاہیے ہوتا ہے، ایک مضبوط ہاتھ، یونٹی آف کمانڈ، ایک شخص جس کے پاس پولیٹیکل، اکنامک، ملٹری اور روحانی طاقت بھی ہو. تو جو کانسیپٹ آف ون پریزیڈنٹ ہے، جس طرح امریکہ میں بھی بہت زیادہ طاقت پریزیڈنٹ کے پاس ہوتی ہے اور اس کے اوپر اس کی شورا چیک رکھتی ہے. آئیڈیلی اگر ایسا ہو کہ کانگریس ہے، سینٹ ہے، تو اسی طرح ایک مضبوط صدر اور اس کے ساتھ ایک مضبوط شورا، یہ پوری قوم کے لیے اگر گڈ گورننس دے رہی ہے، امانت میں خیانت نہیں کر رہے ہیں، ملک و قوم کو عزت اور آبرو اور ڈگنیٹی کی حفاظت کر رہے ہیں، تو آج کل کے دور میں جب خطرات اتنے زیادہ ہیں کہ دے پرفارم ویل. ڈکٹیٹرشپ وہاں ہوتی ہے جہاں قوم سے مشورے نہ لیا جائے. ڈکٹیٹرشپ وہاں ہوتی ہے جہاں اللہ رسول کے فیصلے نہ امپلیمنٹ کیے جائیں. ڈکٹیٹرشپ وہاں ہوتی ہے جو ایک شخص اپنی مرضی میں فیصلے کرتا ہو. آپ ان تینوں چیزوں کو ہٹا دیں. شورائیت ہو، ہمارے قرآن حکم دیتا ہے کہ ان کا عمل شورا سے ہوتا ہے. آپ مشورہ اور شورا کا کانسیپٹ رکھیے، آپ بیناولنٹ ڈکٹیٹرشپ رکھیے، قرآن اور سنت کا حکم جاری کیجیے، اور وہ شخص جو ہو وہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا نمائندہ سمجھے، خود حکمران نہ ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت لیتے ہی فرمایا تھا کہ اگر میں کوئی اچھا کام کروں تو میرا ساتھ دو، اگر میں کوئی غلط بات کرتا ہوں تو مجھے درست کرو، میں درست نہیں ہوتا تو مجھے اتار دو. صحیح. جو شخص ایسی بات کرے اس کو آپ ڈکٹیٹر کہیں گے. یہ ڈیفینیشن ڈکٹیٹرشپ کی نہیں ہے. ہمیں اس ذہنی غلامی سے نکلنا پڑے گا جو مغرب نے ہمیں دے دیا ہے، نہیں ڈیموکریسی بہتر ہے ڈکٹیٹرشپ کے مقابلے میں. یہ غلط بات ہے. ہمارے پاس اپنا راستہ تیسرا موجود ہے. چاہے ہم ڈکٹیٹرشپ کو لیں، ہم اس کو سافٹ کر کے بیناولنٹ ڈکٹیٹرشپ اور شرائط پہ لے آتے ہیں. ہم اگر ڈیموکریسی کو لیں تو ہم اس کو ریفارم اور پیوریفائی کر کے اسپرچل ڈیموکریسی بنا دیتے ہیں. ہمارا اور ان سب کا ایملگمیشن، اس کو ملا کر ہم خلافت کہتے ہیں. ہمارے اپنا نظام ہے. اگر اس سسٹم سے نہیں ہوگا تو یہ سسٹم تبدیل ہو جائے گا. دیکھیے، جب کرائسس برپا ہوتا ہے، جب جنگیں برپا ہوتی ہیں، جب ملک میں کیوس اور انارکی ہوتی ہے ٹاپ لیڈرشپ کی وجہ سے، تو پھر نظام خود بخود تبدیل ہو جاتے ہیں. مجھے لیڈرشپ کے بارے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ ایک دفعہ پوری قوم کو ریوائو کر دیں، بیدار کر دیں. جس لمحے قوم کی میجورٹی، ایک کریٹیکل تھریش ہولڈ جو ہے، ایک منیمم لیول اس قوم کا اویئر ہو جائے گا، اپنی تقدیر کو اپنے ہاتھ میں لینے کے قابل ہو جائے گا، اپنی تقدیر کو اپنے ہاتھ میں لینے کے قابل ہو جائے گا. آپ خود دیکھیں گے اس وقت انشاءاللہ اسی فوج میں سے، اسی سیاستدانوں میں سے اچھے سیاستدان ریفارم، کچھ ایسے لوگ سیاستدانوں میں ہو جائیں گے کہ جو توبہ کر کے اپنے آپ کو ریفارم کریں گے. فوج میں ایسے جنرل اور ایسے افسر اٹھیں گے کہ جو کہ بیناولنٹ ڈکٹیٹرشپ کی لائن فالو کریں گے. ان کا ایملگمیشن، ان کو ملا کر کچھ سویلین، کچھ فوجی، پوری قوم اکٹھی ہو کر جس کی بنیادی طور پر ایک بات پر اتفاق کرنا ہے کہ نہ حکومت جمہوریت کی ہوگی، نہ حکومت ڈکٹیٹرشپ کی ہوگی. زمین اور اس پر حکم اللہ اس کے رسول کا چلے گا. جب آپ یہ مان لیتے ہیں تو پھر اس سے پولیٹیکل پروسیس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس چکروں میں نہ پھنسیے گا. ان کو خدا نہیں بنا لیں. ڈونٹ میک ڈیموکریسی آف گاڈ اینڈ ڈونٹ میک ڈکٹیٹرشپ این آئیڈل. یہ سارے بت ہیں. حکم اللہ رسول کا چلنا ہے، جو بھی چلا ہے، پروسیس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک میری اپنی جو سوچ ہے، اگر غلط ہو تو اس کو درست کیجیے گا. وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایون کہ ڈیموکریسی کو اگر آپ یہ اس طرح لینا شروع کریں اور آپ یہ کہیں گے جی ہمیں مینڈیٹ عوام نے دیا ہے، تو ایک حد تک میرے خیال میں، جو کہ غلط بھی ہو سکتا ہے، یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے. کیونکہ مینڈیٹ کبھی عوام یا لوگ نہیں دے سکتے. مینڈیٹ خدا دیتا ہے، اور اس نے اپنا مینڈیٹ اس قرآن میں دیا ہے آپ کو کہ آپ نے اس دنیا میں کرنا کیا ہے.
یہ مینڈیٹ عوام، حکمرانی کا مینڈیٹ عوام نہیں دے سکتی. وہ میرے خیال میں دے گا تو صرف اور صرف خدا اور اس کی کتاب جو اس کا قانون